رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً رمضان اتنا پاک اور مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ میں ان حالات میں اور کسی بھی حالات میں اس کی مبارکبادی دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو اور پورے عالم انسانیت کو رمضان مبارک فرمائے اور اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں ہم سب کے مقدر فرمائے۔ واقعتاً یہ تاریخ میں پہلی بار ہماری زندگی میں اس طرح کا ہو رہا ہے کہ جب رمضان شریف آنے کو ہے اور مسجدیں ہماری لاک ڈاؤن کی وجہ کر بند ہے اور دنیا کے کروڑوں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن مسجدوں سے دور ہیں، جانا چاہتے ہیں مگر لاک ڈاؤن کی وجہ کر نہ جانا بہتر ہے۔ اور گورنمنٹ اور ہر ملک کی حکومت کے جو ہدایات ہیں، انسٹرکشن ہے، وہ بالکل صحیح ہے اور میں اسے صحیح مانتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کو مینٹین کر اپنے گھروں میں رہنا ایک اچھی بات ہے۔ اب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، پریشان نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہو۔ مسلمانوں نے جہاں اپنے گھروں کو تھیٹر بنا رکھا تھا، جہاں ٹیلی ویژن لگا کر اپنے گھر کو ہوم تھیٹر اور منی تھیٹر میں بدل رکھا تھا، زندگی میں پہلی بار یہ موقع آیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں۔ ہمارے بیوی بال بچے سب کے سب وقت پر نمازیں پڑھیں۔ ہم مسجد سے دور ہیں لیکن مسجد ہماری زندگیوں سے کٹی نہیں ہے، 5 وقت اذانیں پابندی سے ہو رہی ہیں۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں مسجد کے مؤذنین حضرات کا۔ 5 وقت کی نمازیں 2-3 افراد جو اندر مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ پابندی سے جماعت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اپنے ائمہ حضرات کا۔ باہر جتنے مسلمان ہیں وہ مسجد نہیں جا رہے ہیں اور نہیں جانا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا جوش ایمانی پھڑپڑا رہا ہوگا کہ صاحب ایسے موقع پہ ہم مسجد نہ جائیں۔ میں اسے تنزیہ تو نہیں کہوں گا لیکن ذرا یاد کیجئے کہ جب مؤذن صاحب اذان دیا کرتے تھے اچھی حالات میں تو کلب میں تاش کھیلنے والے لوگ کیا ان اذانوں کی آوازوں کو سن کر مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ جو آتے تھے الحمدللہ، جو نہیں آتے تھے وہ آج سوچیں کہ اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے اپنا احتساب کرنے کا، اپنا حساب کرنے کا، کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبتوں سے اور اپنے گھر سے اور اپنے ذکر سے کہیں محروم نہ کر دے۔ اس لیے آج بھی موقع ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے خدا سے دور نہیں ہیں، اپنے رب سے دور نہیں ہیں، نماز اور عبادتوں سے دور نہیں ہیں۔ بھارت کے تمام علماء کرام اور علماء عرب اور دنیا کے تمام مسلم علماء اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے بھی ہمیں مسجد نہیں جانا ہے جب تک یہ لاک ڈاؤن کے حالات رہتے ہیں۔ ہاں، حکومت کی طرف سے جب لاک ڈاؤن ختم کر دیے جائیں گے اور ماہرین صحت جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلس لوگ ہیں جب وہ کہہ دیں گے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آرام سے بالکل جائیں گے اور یقیناً ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حکومت کی طرف سے دی گئی انسٹرکشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتائے گئے گائیڈ لائن کو فالو کرنا انسان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت ضروری ہے، اور یہ اسلامی احکام بھی ہے کہ ہم توکل کے ساتھ ساتھ تدبیروں کو اختیار کریں۔ رمضان شریف میں بھی لاک ڈاؤن کو ہم اسی طرح مینٹین کریں گے جیسے نارمل ڈیز میں ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ جمعے کی نماز میں ہم نہیں جا پا رہے ہیں لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے مؤذنین حضرات کا جنہوں نے 5 وقت اذانیں دے کر ہمارے ایمانی دھڑکنوں کو زندہ رکھا ہے۔ میں شکر گزار ہوں امام صاحبان کا، اس قسم پرسی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنی غریبی اور تنگدستی کے باوجود مساجد میں جماعت کی نمازوں سے مسجدوں کو رونق بخشا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن باہر جو لوگ مسلمان ہیں، مسجدوں میں جو 2-3 لوگ ہیں وہ نمازوں کو پڑھیں، نمازوں کی پابندی۔ رمضان شریف میں تراویح بھی ان کی طرف سے پڑھی جانی ہے، لیکن باہر سے لوگ ہرگز اس وقت تک مسجدوں کا رخ نہ کریں جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ہو اور لاک ڈاؤن مکمل طریقے سے ختم نہ کر دیے جائیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک ایمانی جذبہ بڑا برانگیختہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم ختم تراویح کیسے پڑھیں گے۔ یقیناً اس وقت آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا نا، کاش ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہوتے، کاش اللہ کے فضل سے ہم بھی حافظ قرآن ہوتے تو اپنے گھر میں بھی ہم ختم تراویح کر سکتے تھے۔ لیکن خدا کے واسطے اپنے گھروں میں ختم تراویح کرنے کے لیے باہر سے حافظ صاحب کو مت بلائیے گا ایسے موقع پر، ورنہ لاک ڈاؤن اور
حفظان ما تقدم جو ہے کورونا وائرس سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی، سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی ہوگی. لہٰذا گھر میں اگر گھر کی فیملی میں کوئی حافظ قرآن ہے الحمدللہ بخوشی آپ پڑھیں، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو بھی آپ کو تراویح پڑھنی ہے. تراویح سے انحراف نہیں کرنا ہے، سنت مؤکدہ ہے. لیکن میں بتا دوں سنت مؤکدہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تراویح کی نماز رمضان کے بعد پھر کبھی نہیں پڑھ پائیں گے آپ ہزار کوشش کریں. یہ رمضان کے لیے اسپیشل ہے، یہ رمضان سے منسلک یہ نماز ہے. اسے میں اللہ کی رحمت سمجھ کر اپنے گھر میں نماز تراویح کی نمازوں کو مکمل کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ لے کر. آپ کو 2 ہی صورت یاد ہیں، آپ 2 ہی سورہ پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے. افطار و سحری گھر میں کریں انشاءاللہ. اور گھر میں سارا وقت موبائل اور ٹی وی سے ضرورت ہے، بالکل ضرورت کے مطابق ہمیں موبائل یوز کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنا قیمتی وقت موبائل میں ضائع کریں. ایک کسٹمر جب آئے اس وقت آپ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، ایک اپنا باس سامنے کھڑا ہو اس وقت آپ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقدس مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں، اللہ کی یادوں میں گزاریں، اللہ کی یادوں میں گزاریں. قرآن شریف کی تلاوت کا ماحول بنائے گھر میں سارے بڑوں چھوٹوں کو لے کر، اور کوشش کریں کہ ہم کئی قرآن پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ سب سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں. ایک اور بات عرض کروں کہ ہم سب کو اچھا بھی لگتا ہے کہ روزے کی حالت میں عصر کے بعد افطار خریدیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں. لیکن اس بار جب تک لاک ڈاؤن رہے تو پلیز ایسا نہ کیجیے گا، پلیز ایسا نہ کیجیے گا. بلکہ جس طرح سے ہم روزمرہ کی چیزوں کو لیتے ہیں اسی طرح ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے روزمرہ کی چیزیں کریں. بازاروں میں سڑکوں پہ گیدرنگ نہ کریں. جب ہم مسجد میں گیدرنگ نہیں کر سکتے ہیں تو سڑک اور بازار میں گیدرنگ کی اجازت بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ بازاروں کی طرف رخ نہ کریں اور ہم یہاں وہاں نہ جائیں جس سے کہ ہمارے ان احکامات کی خلاف ورزی ہو جو حکومت کی طرف سے کی گئی ہے. جو اللہ نے دیا ہے اسی سے سحر بھی کریں گے انشاءاللہ اور اسی سے افطار کریں گے. ہاں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس مہینے میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے، پوری مانوتا سماج کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ موقع ضرور عطا فرمائے. جی حضرت یہ بتائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کہیں روزے اور نماز میں رکاوٹ تو نہیں؟ یہ جاوید صاحب، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ جاوید صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس طرح کی باتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پہ تو ہمیں اسلام ہی سے روک دیا گیا، ہمیں نماز روزے عبادت سے روک دیے گئے. نہیں، سوشل ڈسٹینسنگ اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہے. آپ جانتے ہیں صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجدوں میں جانے سے منع فرمایا ہے. پیاز کوئی حرام تو نہیں ہے، پیاز حلال ہے، لیکن اس کی ایک بو ایسی آتی ہے کہ آپ نے اس بو سے بچنے کے لیے فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجدوں کا رخ نہ کرو، پیاز کھا کر مسجدوں میں نہ جاؤ، پیاز کھا کر مجلسوں میں نہ جاؤ، مجلس جہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں. کیوں؟ پیاز کے بدبو سے لوگوں کو بچانے کے لیے حدیث کے الفاظ میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ. تو جب پیاز کے بدبو سے مجلس کو بچانے کے حکم ہیں تو کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر سوشل ڈسٹینسنگ کیے جائیں تو یہ کون سی خلاف ورزی ہے اور کون سی عبادتوں میں رکاوٹ ہے؟ بالکل نہیں. اس وائرس کا خطرہ اس قدر شدید ہے کہ ملنے جلنے سے بھی یہ وائرس بڑھ جایا کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ بالکل مینٹین کریں اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ پیاز کھا کر نہیں جانا چاہیے. حدیث پاک میں جو اصول آئے ہیں بیماروں کے لیے وہ یہ آئے کہ بیمار آدمی صحت مند لوگوں سے دور رہے، صحت مند لوگ بیماروں سے دور رہے. تیمارداری ایک الگ چیز ہے، ٹریٹمنٹ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں کامن چیزیں بیان کر رہا ہوں. اس کرونا وائرس کے زمانے میں بھی ہمارے ملک میں ہمارے ہزاروں ڈاکٹر اور نرس، لاکھوں، میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، ہمارے ڈاکٹرز بھائی بہن. اور میں کہوں گا کہ جو ڈاکٹرز بھی ہیں، جو نرسیں ہم لوگوں کا علاج کر رہی ہیں، دیش کی سیوا اور جنتا کی سیوا کر رہی ہیں، ان کا پلیز سمان کیجیے، ان کا پلیز سمان کیجیے. وہ کتنی انہوں نے رسک لے رکھی ہے. پولیس والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے ہمارے لیے اپنے دن رات کو ایک کر رکھے ہیں. میں ان سے ضرور کہوں گا کہ وہ محبتوں سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں اور بلا وجہ اپنے ڈنڈوں کا استعمال اس طرح نہ کریں کہ بعد میں ان کو افسوس ہو. تو بہرحال سوشل ڈسٹینسنگ کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے اسلامی شریعت کی. حضرت یہ بتائیں عموماً مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس بار لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں زکوٰۃ کا مصرف کہاں کریں؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم لوگوں کا ایک عمومی مزاج ہے
اور اچھا بھی ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی رقمیں نکالتے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ ایک رسم نہیں ہے، اسلامی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے، 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح ادا کرنا یہ ہر زکوٰۃ نکالنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے اس پر صرف یہ فرض نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو نکالے، اس پر یہ بھی فرض ہے کہ مستحق تک پہنچائے۔ جی، مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچنا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو میں بھرپور اور مضبوط طریقے سے آپ سے گزارش کروں گا، ہر اس بھائی بہن سے جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دی ہے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کا پورا خیال رکھیں اور رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھیں۔ اور جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، خاموشی سے آپ ہدیہ دے دیں، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد یقیناً جو ہمارے ملک میں دینی ادارے چلتے ہیں وہ ادارے آپ کی زکوٰۃ کے بہترین حقدار ہیں، اور یہ بہترین اس کا مصرف بھی ہے، وہ مستحق بھی ہے اور صحیح استعمال بھی ہے آپ کی زکوٰۃ کا۔ آپ ان کی بھرپور مدد کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے ہے، ہمارے مستند مدرسوں کے ایماندار سفیر آپ کے دروازے تک شاید نہ آپ آ سکیں، تو آپ ان اداروں میں اس رقم کو پہنچانے کی ترکیب نکالیں۔ آن لائن بینکوں کے ذریعے سے آپ منی ٹرانسفر کریں، آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ اس طرح بھی وہاں پہنچ جائے گی۔ ہر حال میں آپ اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی نکلی ہوئی زکوٰۃ کسی بچولیے نے لے لی چکنی چپڑی باتیں کر کر، اور آپ کی زکوٰۃ اگر مستحق تک نہیں پہنچی، تو یاد رکھیے گا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 کاموں سے بہت بچا کیجیے۔ ایک، حج کے زمانے میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا فرشتہ کیسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ سنتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے، چہرے پہ نور ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لمبا کرتا ہے، جب بھائی بالکل فرشتوں جیسا لگ رہا ہے۔ حج کے زمانے میں اگر فرشتوں جیسا بھی کوئی انسان آ جائے اور وہ کہے کہ قربانی کا پیسہ ہمیں دے دیجیے، ہم آپ کی قربانی کروا دیں گے، خبردار یہ غلطی مت کیجیے گا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حج کے موقع پر قربانی کا پیسہ کسی اور کو نہ دیں، خود جا کے قربانی کریں، یا جو حکومت کی طرف سے جو سرکاری بینک ہیں جو ہماری طرف سے قربانی آگے پیچھے دیر سویر کر ہی دیا کرتے ہیں، ان پر آپ انحصار کریں۔ اس طرح حج کے زمانے میں کسی فرشتہ صفت انسان کو بھی قربانی کے پیسے نہ دیں۔ ٹھیک اسی طرح اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی جب تک اعتماد و تحقیق اور اطمینان نہ ہو جائے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہ دیں، ورنہ کسی دلال کے ہاتھ میں نہ دیں۔ میں چندے کے خلاف نہیں ہوں، میں چندے کے نام پر ہونے والے دھندوں کے خلاف ہوں۔ میں بچولیے اور دلالوں کے ہاتھ میں چندہ دینے، پیسہ دینے کا اور زکوٰۃ کی رقم دینے کے خلاف ہوں۔ آپ بھرپور طریقے سے جانچ لیں، پرکھ لیں کہ ہماری رقم صحیح جگہ پر جا رہی ہے۔ آپ کو کسی کو ہدیہ دینا ہے آپ دے دیجئے، ہم اس پر آپ کو نہیں منع کریں گے کہ آپ تحقیق کرو، لیکن زکوٰۃ کی رقم آپ کو دینی ہے تو آپ پوری تحقیق کیجئے کہ زکوٰۃ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس بے ایمان کی وجہ کر آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ جس نے بے ایمانی کی ہے، جس نے پیسہ کمیشن کا اپنے جیب میں رکھ لیا، وہ تو گنہگار ہی ہے، آپ کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ پوری رقم نکالنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھرپور اس کا خیال رکھیں، مکمل اطمینان رکھیں کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پر پہنچ جائیں۔ اللہ کے راستے میں اور دین کی جگہ پر جب آپ کی رقم صحیح سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ، تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور ان معصوم بچوں کی دعاؤں میں آپ کا حصہ بھی ہوگا، اور علماء کرام کی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی رحمت ہم سب پر ہو کہ ہم اپنے دولت کو اور اپنے مال کا اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جی حضرت یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کو لے کر غریب مسلمان سبزی اور پھل والوں کا آدھار کارڈ دیکھ کر اس کو مارا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے ملک بھارت میں ایسے کچھ واقعات بدقسمتی سے رونما ہوئے ہیں۔ شاید اس علاقے میں کوئی پولیس تھانہ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو اسے سسپینڈ کیا جانا چاہیے۔ جی تھانہ پولیس ہوتے ہوئے لیکن بھی مجھے ایسا افسوس ہے کہ غنڈے اور موالیوں کی اتنی ہمت بڑھ گئے کہ وہ سڑک پہ جا کے لوگوں کا آدھار کارڈ چیک کرے۔ کیا بھارت میں کوئی سرکار نہیں ہے؟ بھارت میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی غنڈہ گردی ان ملکوں میں کیا جاتا ہے جن ملکوں کا کوئی ماں باپ نہ ہو، جن ملکوں کا کوئی سنویدھان نہ ہو۔ یہ بھارت کس طرف جا رہا ہے؟ ان غنڈوں کو لگام دیا جانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو ان غنڈوں کی وجہ سے لوگ غصے میں آ جائیں۔ میں سب سے کہوں گا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، لیکن یہ چند غنڈے راستے پہ جا رہے ہیں، سبزی والوں سے آدھار کارڈ، پھل والوں سے آدھار کارڈ پوچھنا، نہیں لوگوں کو ڈرائیے نہیں۔
اگر یہ ڈر ختم ہو گیا تو آپ پر نقصان ہو سکتا ہے آپ کے لیے. میں آشا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کی پولیس اور دیش کی سرکار اس کی سنجان لے گی اور بہت زبردست طریقے سے ان آوارگی کو اور غنڈہ گردی کو روکنے کی کوشش کرے گی, چاہے کسی بھی دھرم اور ذات کی طرف سے ہو. دھرم کا تو خیر استعمال لفظی غلط ہے, دھرم تو بہت پوتر چیز ہے. دھرم کسی کا بھی دھرم ہو بہت سمانی اور بہت پوتر ہوتا ہے. دھرم نے غنڈوں کو غنڈہ گردی کی لائسنس نہیں دی ہے, بلکہ دھرم تو وہ ہے جو غنڈوں کو توبہ کرواتا ہے, غنڈوں کو پوتر کیا کرتا ہے, اس کو اس پاپ سے ونچت رہنے کے لیے اسے آمادہ کرتا ہے. تو دھرم کسی کا بھی ہو وہ بہت سمانیہ ہے, لیکن یہ جو حالات اور پرستھتی ہے ان میں کرونا وائرس کے ساتھ نفرت وائرس کی پرورش مت کیجیے, ورنہ دیش کا بڑا نقصان ہوگا. جی یہ آخری سوال ہے. تیجسوی سوریا نے عرب کی مسلم عورتوں کے متعلق بہت ہی گندا ٹویٹ کیا ہے. اس سے ملک کا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تیجسوی سوریا جی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے اپنی بڑی نیچ مانسکتا کی پہچان دی ہے, اور جب انہوں نے عورتوں کے بارے میں کہا تو ایک بار اپنی ماتا جی کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے. ان کی بھی دھرم پتنی ہوگی, ان کی بھی بیٹیاں ہوں گی, اللہ سب کو اچھا رکھے. میں ان کے تعلق سے سمان رکھتا ہوں, لیکن تیجسوی سوریا جی کل اپنی بیٹی کو کیا منہ دکھائیں گے, اپنی بہن بیوی کو کیا منہ دکھائیں گے, اپنی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی سنسکار ملا ہے آپ کو؟ شرم آتی ہے آپ پر, دھتکار ہے آپ کی سوچ پر. کیا کر رہے ہیں آپ, کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ یہ گھٹیا پن ہے آپ کی سوچ میں, اور آپ دیش کے راجنیتا ہیں. ہمارے دیش کی یہ بدقسمتی آ گئی کہ جو مہیلا کا سمان کرنا نہ جانے وہ مہیلا کے سمان پر بھاشن دے رہا ہے. تیجسوی سوریا جی کو معافی مانگنی چاہیے, اور ہمارے آدرنیے پردھان منتری سمانیے شری نریندر مودی جی کو اس پر ایکشن لینی چاہیے. آشا کرتا ہوں کہ وہ ایکشن ضرور لیں گے, لیکن میں کھلے لفظوں میں اور واضح لفظوں میں تیجسوی سوریا جی کے گھٹیا مانسکتا کی مذمت کرتا ہوں. بہت گھٹیا سوچ ہے آپ کی, آپ اس سوچ سے باز آ جائیے, ورنہ آپ کی سوچ ہمارے دیش کو نرک بنا دے گی. سوچئے ان 1 کروڑ لوگوں کے بارے میں. ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ ہندو بھائی, 63 لاکھ سے زیادہ ہندو بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. ان کی ماں بہنوں کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ ان کی زندگیوں پر, ان کی روزی روٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے بھارت سمجھ رکھا ہے جہاں گنڈے آدھار کارڈ پوچھ کر سبزی والے اور پھل والوں کو روک لیا کرتے ہیں. ارے صاحب, ہم تو غریب ہیں, لیکن ہمارے دیش کے جو کروڑوں ہندو بھائی ودیشوں میں, دبئی میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, اللہ ان سب کو اچھا رکھے. میں وہاں کے عرب کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا, اور عرب کی سرکار سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان 2-4 موالیوں کی وجہ سے, 2-4 نیچ لوگوں کی وجہ سے آپ کھاڑی دیشوں میں رہنے والے کروڑوں ہندو بھائیوں سے نفرت نہ کریں. وہ شریف لوگ ہیں, وہ پیسے کما کر ہمارے دیش کو مضبوط بناتے ہیں. مگر تیجسوی سوریا جی, آپ کی مانسکتا کو کیا ہو گیا؟ آپ نے ان بھائی بہنوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جو آج عرب کی دیشوں میں کروڑوں کما رہے ہیں, اربوں کما رہے ہیں, ٹھاٹ کی زندگیاں گزار رہے ہیں, اپنی ماں بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہمیں گرو ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ میں جس دیش میں بھی جاتا ہوں, میں دبئی گیا تھا, میں نے وہاں جا کر کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن اب جو جاؤں گا اور آپ کا یہ ٹویٹ مجھے دکھایا جائے گا تو میں کیا کہہ پاؤں گا؟ شرم سے سر جھک جائے گا. اپنے لیے سوچیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیے, آپ کی اولادیں کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ گھٹیا پن ہے, یہ اہنکار ہے. آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے لوگوں سے, انسانیت سے. مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی, یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.